عذاب قبر کا احادیث کی روشنی میں بیان۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل نے تخلیق انسان کی وجہ قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان کی ہے، پھر انسان کے سامنے رشد و ہدایت کی راہ بھی روشن فرما دی، اور اگر وہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر احکام خداوندی سے بغاوت کرے تو جہنم و آگ بھی اس کے لیے رکھ دی۔ اتباع احکام الہیہ کی صورت میں بہشت و جنت کی نعمتیں اور افعال حرام و مکروہات کے ارتکاب پر جہنم میں ڈالے جانے کا انتظام بھی ہے۔ عذاب قبر بھی ایک ایسا ہی عنوان ہے جس کی آڑ میں منکرین و جہلا انکار و کلام بے سود کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ عذاب قبر برحق ہے، اور قرآن و حدیث میں عذاب قبر کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی جو کہ موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، برزخی زندگی جو کہ موت کے بعد قیامت تک ہے۔ نمبر 3، اخروی زندگی جو کہ لوگوں کے قبروں سے نکلنے کے بعد جنت کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا فضل مانگتے ہیں، اور یا پھر آگ کی طرف جانا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ برزخی زندگی جو کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک ہے، اگرچہ وہ قبر میں جائے یا اسے وحشی جانور کھائیں یا پھر وہ جل جائے، تو یہ زندگی یا تو نعمتوں والی ہوگی اور یا پھر آگ سے بھرپور، اور قبر بھی یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ عزیز دوستو، پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ موت سے قیامت برپا ہونے تک کے عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد تمام جن و انس اپنے اعمال کے حساب سے برزخ میں درجہ پائیں گے۔ برزخ کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ فوت ہو جانے کے بعد ورثہ، اجزاء و اقربا کی دعا، صدقات و اعمال حسنہ برزخی زندگی میں نجات و راحت کا سبب بنتی ہیں، اور یہ قیامت میں ملنے والے انعامات کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی قبر میں سختی ہے تو یہ بھی اس کی سزا کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جو عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان احادیث کی موجودگی میں اس حق کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک آواز سنی تو ارشاد فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور وہ آخرت میں جزا و سزا کے مرحلے سے لازمی گزرے گا، اور یہ ان باطل عقائد کا رد ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب قبر و آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں مبتلا رہے حتیٰ کہ سورہ التکاثر نازل ہوئی۔ عذاب قبر کی شدت بھی اعمال کے حساب سے ہوگی۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا متعدد مقامات پر ذکر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ لی اور 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ہر قبر پر اس کا ایک ایک حصہ لگا دیا، اور پھر فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہو ان سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیو، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ قبر میں ہونے والے سوالات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
कई अहादीस में रहनुमाई फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है तो उसके पास 2 स्याह रंग के नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों मैयत से पूछते हैं, तुम इस शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? बस अगर वो मोमिन हो तो वो वही कहता है जो वो दुनिया में कहा करता था, यानी वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें इल्म है कि दुनिया में यही कहा करता था। फिर उसके लिए उसकी कब्र चारों तरफ से 70 गज तक वसी कर दी जाती है। फिर उसको उसके लिए रोशन कर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है, सो जा। वो दोनों उससे कहते हैं, तू उस पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा जिसको उसके घरों में से सिर्फ उसका महबूब शौहर ही जगाता है। वो इसी हाल में रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसे इसी हाल में उसकी कब्र से उठाएगा। अगर वो मुनाफिक हो तो वो उनके सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने वही कहा जो मैंने लोगों को कहते सुना। दोनों फरिश्ते उसे कहते हैं, हम जानते हैं कि तू यही कहा करता था। फिर जमीन से कहा जाता है कि इसके लिए सुकड़ जा। बस जमीन उसके लिए सुकड़ जाती है और उसके दोनों पहलू एक दूसरे में धंस जाते हैं। बस वो इस हाल में अजाब में मुब्तला रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसे उसकी कब्र से उठाएगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके पास यहूदी औरत आई तो उसने अजाब कब्र का जिक्र किया और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगी कि अल्लाह ताला आपको अजाब कब्र से महफूज रखे। तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब कब्र के मुतालिक सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अजाब कब्र है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इसके बाद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते देखा। सामईन कराम, ये आयात और अहादीस इस बात को साबित करती हैं कि अजाब कब्र एक हकीकत है और इनसे ये भी साबित होता है कि बाज लोगों को अजाब मुसलसल होता रहता है। और बरज़ख का तसव्वुर क्या है, जिसमें मरने वालों को क़यामत तक रहना होगा। जबकि कुरान पाक के मुताले से हमें ये मालूम होता है कि मरने वाले जमीन ही में जाएंगे और क़यामत के दिन जमीन ही से निकलेंगे, जैसा कि कुरान मजीद की इस आयत से जाहिर है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, हमने जमीन ही से तुम्हें बनाया और इसी में से तुम्हें फिर ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन फरमाई है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ और जहन्नुम के अजाब से और जिंदगी और मौत के फितने से और दज्जाल के फितने से। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि किसी सहाबी ने एक कब्र पर खेमा लगाया। उसको मालूम नहीं था कि ये कब्र है। बस अचानक उसने सुना कि कोई इंसान उस कब्र में सूरह मुल्क पढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसने सूरत खत्म कर दी। और वो सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक कब्र पर खेमा लगाया और मुझे मालूम नहीं था कि वो कब्र है। मैंने सुना एक इंसान सूरह मुल्क पढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसने सूरत खत्म कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरत अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और अज़ाब कब्र से निजात देने वाली है। अजीजान गिरामी कद्र, सूरह तकासुर कुरान मजीद की सूरतों में से एक ऐसी सूरत है जो बहुत सबक आमोज, नसीहत, इबरत, रहनुमाई, हिदायत, जहन साजी और इस्लाहात पर मुश्तमिल है कि इससे कोई भी इंसान बेपरवाह नहीं हो सकता। खालिक़ कायनात अज़्ज़ा वजल का इरशाद पाक है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने
कब्रों का मुंह देखा, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत न रखते, यकीनन जरूर जहन्नुम को देखोगे, फिर यकीनन जरूर उसे यकीनी देखना देखोगे, फिर यकीनन जरूर उस दिन तुमसे नेमतों की पुरसिश होगी। ये सूरत उन लोगों के अहवाल पर मुश्तमिल है जो आखिरत को भूलकर दुनिया की तलब में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाती है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। यानी मरते दम तक तुम लोग माल की हवस में गिरफ्तार रहे, यहाँ तक कि तुम्हें मौत ने आ लिया। इसी तरह खालिक कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मालो दुनिया से बेजा रग़बत और घर बार से इस तरह की मोहब्बत से मना फरमाया है, जिसकी वजह से इंसान आखिरत से गाफिल हो जाए, गुनाहों में मशगूल हो जाए और अल्लाह ताला की इबादत को तर्क कर दे और अपने प्यारे नबी करीम रऊफ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार को छोड़ दे। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के खर्च में भी हमारी रहनुमाई फरमाई। तो जब रब ताला माल की नेमत फरमाए तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, उसे नेक कामों में खर्च करना, गुरूर और तकब्बुर, जुल्म और ज्यादती से अपने आप को बचाना चाहिए। जब ही ये माल नेमत है, अगर इस माल पर फख्र, गुरूर और इतराना शुरू कर दिया कि मैं तो बड़ा मालदार हूँ, मुआशरे में मेरी इज्जत हो, इस वजह से मुझे मनसब आला पर बैठाया जाए, तो फिर ये माल नेमत के बजाय जहमत बन जाएगा। अजीजाने मोहतरम, कोई माल की हवस में रब ताला को भूलकर दुनिया ही में गर्क हो जाए और उस पर दुनिया कमाने और दुनिया जमा करने की हवस सवार हो जाए तो ये बहुत ही नुकसानदेह है और ये अमल अक्सर इंसान की हलाकत का बाइस बनता है, जबकि इसकी निस्बत फक्र फाका और तंगदस्ती और मोहताजी में फायदा ही फायदा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मुझे तुम पर फक्र का खौफ नहीं, हाँ मुझे इसका खौफ है कि तुम पर दुनिया वसी कर दी जाएगी जैसा कि तुमसे पहलों पर कुशादा कर दी गई, तो तुम इसमें पड़ जाओगे जैसा कि वो दुनिया में पड़ गए, और ये तुम्हें हलाक कर देगी जैसे उन्हें हलाक कर दिया। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े फरमा दिया कि दुनिया में कामयाब व कामरान वही है जो आखिरत के लिए नेक आमाल का जखीरा और सामान कर जाए कि मरने के बाद नेक आमाल ही मोमिन के काम आते हैं। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े फरमा दिया कि दुनिया में कामयाब व कामरान वही है जो आखिरत के लिए नेक आमाल का जखीरा और सामान कर जाए कि मरने के बाद नेक आमाल ही मोमिन के काम आते हैं, बाकी तो ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं और वो वापस लौट आती हैं और एक बाकी रह जाती है, उसके साथ उसके अहलो अयाल, उसका माल और उसके अमल जाते हैं। उसके अहलो अयाल और माल वापस लौट आते हैं और उसका अमल बाकी रह जाता है। दोस्तों, कब्र में इंसान के अच्छे अमल, खूबसूरत शक्ल, उम्दा कपड़े और बेहतरीन खुशबुओं में आते हैं और कहते हैं, तुझको इस चीज की बिशारत हो कि जो तुझे खुश करेगी। ये कहेगा, तुम कौन हो? वो कहेंगे, हम तेरे अच्छे अमाल हैं, लिहाजा हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, गुनाहों से बचते रहना चाहिए। मोहतरम भाइयों, सूरह तकासुर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है कि अगर माल की हकीकत तुम्हें मालूम हो जाती तो तुम हरगिज उसकी तमन्ना न करते। इरशाद बारी ताला है, हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत न रखते, यकीनन जरूर जहन्नुम देखोगे। यानी अगर तुम्हें अजाब कब्र, माल का हिसाब व किताब, हश्र वगैरह पर यकीन कामिल हो जाए और तुम मौत की तलखी, कब्र की वहशत पर ध्यान देते तो दुनिया की मोहब्बत में अपने रब से हरगिज गाफिल न होते। बंदाए मोमिन का
اللہ تعالیٰ کے صفات و تدبیر پر یقین کامل ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی عطا پر راضی رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ناشکری و بے صبری سے بچتا رہے تاکہ اسے ایمان کے اعلیٰ مراتب نصیب ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ عزیز دوستو، جب بندے کا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل نور ایمان اور محبت الہی سے بھر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا، اس کی نعمتوں کا شکر کرتا رہتا ہے، تو شک و شبہ، ناشکری، بے صبری کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اعمال سے ایمان ہے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً کامل میں سے یہ بھی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ میری ہر التجا و دعا میرا رب سنتا ہے اور اسے پورا فرماتا ہے۔ جس پروردگار نے ہمیں ایمان، آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں اور دیگر بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، تو کیا وہ مانگنے پر نہ دے گا؟ یقیناً وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اہل ایمان کا ایسا یقین ہو جائے تو پھر دعا کرتے ہی ان کی مرادیں بر آتی ہیں۔ اگر وہ سمندر میں چلیں تو سمندر بھی انہیں راستہ دیتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں اور ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی شخص سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس قرض خواہ نے کہا، گواہوں کو لاؤ جنہیں گواہ بنا دوں، تو اس شخص نے کہا، اللہ کافی گواہ ہے۔ پھر اس قرض خواہ نے کہا، کوئی ضامن لاؤ، تو اس نے کہا، اللہ کافی کفیل ہے۔ تو قرض خواہ نے کہا، تو نے سچ کہا، لہذا اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض دے دیا۔ وہ شخص قرض لے کر سمندر کی طرف چلا گیا اور اپنی حاجت پوری کی۔ اس کے بعد اس نے کشتی تلاش کی جس پر وہ سوار ہو کر جائے اور مقررہ میعاد پر قرض ادا کرے، تو اس نے کوئی سواری نہیں پائی۔ تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار اور ایک خط قرض خواہ کے نام لکھ کر رکھ دیا، اور سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کر کے اس لکڑی کو لے کر سمندر کے قریب آیا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے فلاں سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے ضامن مانگا، تو میں نے کہا اللہ کافی ضامن ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے کہا اللہ کافی گواہ ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا اور مجھے قرض دے دیا۔ میں نے کوشش کی کہ سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا حق اسے پہنچا دوں، تو مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اے اللہ، اب میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ لکڑی سمندر کے اندر چلی گئی۔ لکڑی کو سمندر میں پھینکنے کے بعد یہ شخص لوٹ آیا اور سواری کی تلاش میں لگا رہا تاکہ اپنے وطن واپس جائے۔ ادھر قرض خواہ نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئی ہو۔ اتفاق کی بات ہے، اس نے وہ لکڑی دیکھی جس میں وہ مال تھا، اس نے اسے لے لیا کہ اس کے گھر والوں کے لیے ایندھن ہو۔ گھر لا کر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 دینار اور وہ خط پایا۔ پھر جب قرضدار واپس آیا اور 1000 دینار بھی لایا اور کہا، میں برابر کوشش کرتا رہا کہ کوئی سواری مل جائے تو تیرا مال تجھ تک پہنچا دوں، مگر کوئی سواری نہیں ملی، لہٰذا جو لایا ہو اسے قبول کر لے۔ قرض خواہ نے کہا، تو نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ قرضدار نے کہا، میں نے تجھے نہیں بتایا کہ تیرے پاس آنے سے پہلے مجھے کوئی سواری ہی نہیں ملی، تو میں کیا بھیجتا؟ قرض خواہ نے کہا، یقیناً اللہ نے مجھ تک وہ پہنچا دیا ہے جو مال اور خط تو نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ اس پر اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 1000 دینار لے کر خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اسی شخص کا واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار اور ایک خط قرض خواہ کے نام لکھ کر دیا اور سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کر کے اس لکڑی کو لے کر سمندر کے قریب آیا
اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا اللہ کافی ضامن ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا اللہ کافی گواہ ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا اور مجھے قرض دے دیا۔ میں نے کوشش کی کہ سواری مل جائے جس کے ذریعے اس کا حق اسے پہنچا دوں تو مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اے اللہ اب میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ لکڑی سمندر کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد یہ شخص لوٹ آیا اور سواری کی تلاش میں لگا رہا تاکہ اپنے وطن واپس جائے۔ ادھر قرض خواہ نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئی ہو۔ اتفاق کی بات ہے اس نے وہ لکڑی دیکھی جس میں وہ مال تھا، اس نے اسے لے لیا کہ اس کے گھر والوں کے لیے ایندھن ہو۔ گھر لا کر جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 دینار اور وہ خط پایا۔ محترم بھائیو، دیکھا آپ نے اچھی نیت وعدے کو پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسے کے ثمرات و فوائد دنیا میں بھی ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین کرنے والوں کی جان و مال کو ڈوبنے، جلنے اور ضائع ہونے سے محفوظ فرماتا ہے۔ سورہ تکاثر کے آخر میں نعمتوں کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر یقیناً ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ برادران اسلام، ہر انسان کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر ایک کے متعلق سوال ہونا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کو نکلے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دیکھا تو فرمایا اس وقت کس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے نکالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میرے نکلنے کا وہی سبب ہے جو تمہارے نکلنے کا سبب ہے، اٹھو۔ تو ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک انصار صحابی کے گھر گئے، وہ کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، اس میں کچی پکی کھجوریں تھیں۔ اس نے کہا اسے کھائیں، اور بکری ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کو ذبح کرنے سے بچو، اور اس نے ایک دوسری بکری ذبح کی۔ سب نے اس بکری کا گوشت کھایا، کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ جب سب کھا پی کر سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بروز قیامت ضرور نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم گھروں سے بھوکے نکلے، پھر تم جب لوٹے تو نعمتیں پا کر لوٹے۔ اس بیان سے ہمیں جو درس ملا ہے وہ یہ ہے مال و دولت سے اس قدر محبت و طلب نہ ہو کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کو ہی بھول جائے۔ اولاد اور مال و دولت کو نیک کاموں میں صرف کرنا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے سچی توبہ اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے عمل صالح کرنا ہے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال میں برکت و پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی مغفرت، عمل صالح کی توفیق، شکر کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر، محلے، شہر، ملک اور تمام اسلامی ممالک میں اتفاق و اتحاد اور برکت عطا فرما۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، پاکیزہ رزق، علم نافع، بدن کی عافیت، عمر درازی اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آپس میں حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا و آخرت کی سرخ روئی و کامیابی، عزت و بلندی عطا فرما۔ تقوی اور اس پر استقامت نصیب فرما۔ ایمان کی پختگی عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت، محرومی، خود پسندی سے بچا۔ دھوکہ، فراڈ، لوٹ مار، دونوں جہاں کی ذلت و محرومی سے محفوظ فرما۔ جنت میں داخلہ، عذاب دوزخ سے نجات، غموں سے خلاصی عطا فرما۔ قرض کے بوجھ سے نجات، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔